ایسی چیزیں بعض اوقات ٹی وی چینلز دے رہے ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کے اتنا لوور لیول پہ آ کے اس طرح کی چیزیں پریزنٹ کرنی چاہیے. لہٰذا یو آر دا لیڈر، آپ نے ڈائریکشن دینی ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے، پنجاب یونیورسٹی ڈائریکشن دے کہ یہ ٹی وی چینل، کیونکہ اگر پنجاب یونیورسٹی کا میس کمیونیکیشن ہو یا اکنامکس کا ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ، اگر یہاں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو پلس ڈائریکشن دے رہا ہے قوم کو، جو کہ اس وقت ریکوائرڈ ہے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ایک نیوز پیپر کا ہمارا اپنا ہی بچہ برخوردار جو ابھی فارغ ہوا ہے، وہ جس وقت رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک تو نمبر 1 ہم نے پراپر ٹریننگ نہیں دی. اس کا نالج لیول آفٹر فیو ایئرس وہ ڈیولپ ہوگا، لیکن کیونکہ وہ فیلڈ میں پہنچ چکا ہے، اس نے رپورٹ کرنا ہے، تو وہ اس طریقے سے اپنی رپورٹنگ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ جس وقت پنجاب یونیورسٹی کا چینل آپ ایکسپیرینس لوگوں کو یہاں پہ بھیجیں گے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس شبیر سرور یا خرم جس وقت کوئی چیز بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس یہ ہے، پروفیشنل ایکسپیرینس ہے، تو مجھے ضرورت نہیں پڑتی میں ان چیزوں کو کریکٹ کروں، تو امیجیٹلی میں ان کو کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، اس کو آگے بھیجیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پروفیشنلزم ہے اس کی ریفلیکشن جو ہے آنی چاہیے. میں آخر میں پروفیسر مہدی حسن صاحب، کیونکہ ہمارے سینئر میرے کولیگ رہے، انہوں نے بڑی اچھی ہمارے لیے باتیں کی. تو کچھ چیزیں نئی، کیونکہ پروفیسر صاحب کو ریٹائر ہوئے بھی میرے خیال میں 8-10 سال سے شاید زیادہ ٹائم ہو گیا ہو، ہم نے یو پیپل آر وٹنس کہ پنجاب یونیورسٹی ایٹ لیسٹ، میں اپنے ٹینیور کی بات کرتا ہوں، آئی بلیو ان ڈیموکریسی. پنجاب یونیورسٹی میں 22 سال کے بعد میں نے، آپ کے علم میں ہوگا، امپلائیز یونین کو ریسٹور کیا. 22 سال کے بعد ہم نے الیکشنز کرے، اور اسی طریقے سے ایڈمنسٹریٹو سٹاف یونین کے الیکشنز ہم نے 22 سال کے بعد کروائے، لائبریرینز کے الیکشنز کروائے. لیکن جس وقت یہ، کیونکہ ایک نیشنل پالیسی ہے، کسی بھی حوالے سے جو بھی گورنمنٹ کی نیشنل پالیسی ہوگی، پنجاب یونیورسٹی اس کو وی آر ریڈی. ایون جس وقت اسٹوڈنٹس یونین کے حوالے سے بات کی گئی، تو میں نے اپنے سٹاف کو فوری طور پر کہا کہ اگر ہمیں 1 ہفتے کا نوٹس دیا جاتا ہے تو 1 ہفتے کے اندر وی مسٹ بی ایبل کہ ہم ان چیزوں کو ہم کمپلیٹ کر لیں. تو میرے خیال میں ہماری ٹیم اس حوالے سے بالکل تیار ہے. سیکنڈلی، اس وقت نیشنل پالیسی، میرا خیال ہے یہ فگر مجھے اگر آپ میں سے کسی کو اندازہ ہو، میرے خیال میں یہ کہا گیا ہے نیشنل لیول پہ کہ فیمیل کی یا وومنس کی ریپرزنٹیشن ان اینی آرگنائزیشن وہ 20% تک منیمم ہونی چاہیے، یو مسٹ انشور. لیکن پنجاب یونیورسٹی میں بیکاز وی بلیو ان کمپیٹنسی، میرٹ، ٹرانسپیرنسی، اس وقت 42% جو ہے وومن یا فیمیل جو ہیں پنجاب یونیورسٹی کے فیکلٹی میں کام کرتی ہیں. اب میڈم امرین بیٹھی ہیں، میڈم امرین کی جو سوشل سائنسز کی فیکلٹی ہے، انکلوڈنگ ہر، شی از دا ڈین آف دا فیکلٹی. پولیٹیکل سائنس کی جو چیئر پرسن ہے، اگین شی از فیمیل، وومن ہے. جینڈر اسٹڈیز فیمیل، سوشیالوجی فیمیل، آئی سی ایس فیمیل. ابھی ڈاکٹر عامرہ بیٹھی ہیں، شی از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ ڈین آف آرٹس انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ میں نے یہ آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ، میری جو مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن، وہ اس چیز کے اوپر بلیو کرتی ہے کہ کون ڈیلیور کر سکتا ہے. تو اس ماڈل کے ساتھ، میکنزم کے ساتھ، اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری جو ڈی پی سی سی کی چیئر پرسن ہے، کوئی میل بھی ہو، شبیر سرور بھی ہو سکتے تھے، ڈاکٹر ممتاز بھی ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے میڈم صابری کو بنایا. آپ ایکسٹرنل لنکیج میں دیکھیں جس میں میل کی انٹریکشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے ڈاکٹر صوبیہ کو بنایا. اسی طریقے سے ڈائریکٹر اس میں الومنائی میں، جس میں الومنائی کے ساتھ انٹریکشن ہے، ڈاکٹر فوزیہ ہادی کو بنایا. اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے ایسا کیا، آئی ٹرسٹ دیم، اور انہوں نے پرفارم کیا. اور جو پرفارمنس اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی میل بھی رہے ہوں، لیکن ان کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے. اور ہمارا ایک ہی آبجیکٹیو ہے
کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اور اس وقت جو گیم ہے وہ سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے. آپ اگر کسی کو ایسے اٹھا کے لگا دیں گے ہو سکتا ہے وہ پرفارم ہی نہ کر سکے. میں نے اسسٹنٹ رجسٹرار کے انٹرویوز کیے, مور دین 50% آن اوپن کمپٹیشن بیسس, جس میں ہم نے اوپن میرٹ کے اوپر مور دین 50% اسسٹنٹ رجسٹرار جو ہے وہ فیمیل سلیکٹ ہو. یہ ہے ہمارا کہ ایکول اپرچونٹی, اور جو اس میں آ سکتا ہے میرٹ کے اوپر, یس وی شوڈ پرووائڈ دا اپرچونٹی. اس کے علاوہ میرے خیال میں ایک اور اہم چیز جو شاید اس وقت ضرورت بھی ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی کی. میں ادھر جتنا بھی کہتا رہوں کہ میں ٹرانسپیرنٹ ہوں, کیا میرا ریکارڈ یہ شو کرتا ہے کہ وی آر ٹرانسپیرنٹ, وی آر آنیسٹ؟ اگر یہ چیز ہے پھر تو ٹھیک ہے. میں نے اسمبلی میں تھا سینٹ کی کسی میٹنگ میں, تو اس سینٹ کے جو کنوینر تھے ایک کمیٹی کے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ریکارڈ چاہیے, اور یہ مجھے یہ گرین بک یا بلو بک جو ہے مجھے اتھرائز کرتی ہے کہ آپ مجھے یہ ریکارڈ دیں گے. میں نے کہا سر آپ نے بڑی کمال کی بات کر دی. یو آر دا سینیٹر, یو آر دا چیئرمین آف ون آف دا کمیٹی, اینڈ یو آر سیئنگ ٹو می لائک دس. آپ کسی پی این کو بھیجتے, آپ پوچھتے نہیں, آپ ان کو کہتے نہیں میں آئی ایم باؤنڈ, میں پبلک سرونٹ ہوں, میں اس پی این کو بھی دیتا. آپ تو چیئرمین ہیں, آپ کے میں تو لازمی دوں گا. لہٰذا یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے یہ آپ کو دیٹ لیڈس ٹو دا گڈ گورننس, آنیسٹی, ٹرانسپیرنسی. میرے پاس اپنا یہاں پنجاب یونیورسٹی کا ایک گریڈ میرے خیال میں 6 یا 7 کا ملازم ہے, تو اس نے مجھے بھیجا کہ آپ کے سلیکشن کمیٹی نے, یہ کوئی 3-4 ہفتے پہلے کی بات, آپ نے سلیکٹ کیا ہے کسی انڈیویجول, مجھے اس کا ریکارڈ چاہیے. آپ دیکھیں کہ میرا 5-6 گریڈ کا جونیئر آف وہ ہے ورک امپلائی ہے, اس نے مجھے کہا یہ چاہیے. میں نے رجسٹرار یا باقی میرا کوئی آفیسر تھا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہم نے اسے سمجھا تو دیا ہے, آئی ہوپ کہ وہ سمجھ گیا ہے. تو ٹھیک, ہم نے میرٹ کے اوپر سلیکشن کی ہے, انہوں نے مجھے ایگری کرایا. لیکن 4-5 دن کے بعد اس لڑکے نے مجھے پھر دوبارہ لیٹر لکھا کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے مجھے وہ ڈاکومنٹس نہیں دیے. تو میں نے اس کے اوپر آرڈر کیے کہ یہ جو ڈاکومنٹس کہہ رہا ہے اس کی کاپی اس کو پرووائڈ کریں. ہمارے ذہن میں کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ نہیں یار یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے, میری اکاؤنٹیبلٹی, میرا ورکر نہیں. میں سمجھتا ہوں میرے دماغ کے اندر کوئی فطور نہیں ہے کہ میں اس پی این کے آگے بھی اور جونیئر کلرک کے آگے بھی میں اکاؤنٹیبل ہوں, اور لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا, اس کے بغیر آرگنائزیشنز ہوں, انسٹیٹیوشنز ہوں, یہ نہیں چل سکتے آج کی ڈیٹ میں. وی نیڈ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ, وی نیڈ ٹو بی آن میرٹ, آنیسٹی ہونی چاہیے اور لا کی امپلیمنٹیشن ہو. اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب بڑے خوش ہوں گے کیونکہ آئی نو کہ ہی ہیز بین اسٹرگلنگ. ہم نے اکٹھے کام کیا ہے, ایسوسیشنز میں رہے, اور ہماری یہ خواہش رہتی تھی. اس وقت آپ دیکھیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے پاس 130 پروفیسر ہوئے ہیں بیکاز آف دس گڈ گورننس, اور کبھی بھی یہ فگر 75, 72, 75 سے ابو نہیں گیا. آج 131 ہے, اینڈ آئی ڈو ہوپ کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر یہ فگر 200 کو ٹچ کرنا چاہیے ہمارے پروفیسرز کی. اور اسی طریقے سے ایسوسیٹ پروفیسر آج 110 سے ابو ہے, یہ کبھی 43 سے ابو نہیں گئے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ میں ان کو پروموٹ کر دوں, نہیں, جو ڈیزرو کرتا ہے, جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, کوالیفیکیشن ہے, کمپیٹنسی ہے. آف کورس اس لیول پہ ایسوسیٹ اور پروفیسر کی جو ایویلویشن ہے وہ باہر سے فارن 3 پروفیسرز کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے یس اس کے ساتھ جہاں پہ ایویلویشن باہر سے ہے, کسی کو وکٹمائز نہیں ہونا چاہیے, اس کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے اینڈ وی ہیو بین سکسیزفل. آخر میں ونس اگین میڈم صاحبہ امبرین آپ کو, کیونکہ آپ کی فیکلٹی میں یہ فعال کرتا ہے, نوشینہ آپ کو بہت مبارک, میڈم سیماب آپ کو خرم, میرے خیال میں ساری آپ کی ٹیم مینی کنگریچولیشنز. اور ڈاکٹر صاحب کو, مہدی حسن صاحب کو اس لیے کہ کیونکہ
ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے اس انسٹیٹیوشن میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. یقینی طور پر یہ آج خوش ہوں گے کہ تھنگز آر گوئنگ فارورڈ. اس کو ہم نے فیکلٹی بنایا، اور اس کے علاوہ باقی جو ریسورسز ہوں گے انشاءاللہ آئی ایم کمیٹیڈ، آئی ول پرووائڈ یو. مینی تھینکس فار آل دا گیسٹ. میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے کچھ اور دوست بھی بیٹھے ہیں، وقار ہیں، باقی میڈم صاحبہ بھی آئی ہوئی ہیں. تو بہت شکریہ آپ سب بچوں کا بھی، فیکلٹی ممبرس کا بھی. گاڈ بلیس یو.